بندے دا جڑا بندے دے نال تعلق ہے اینو دوستی کہندے نے۔ میں دعا کرنا کہ اللہ کرے اہل سنت دی سوچ فکر تبدیل ہوئے، جو کچھ سننا چاہیے سن سکن۔ بندے دا جڑا بندے دے نال تعلق ہے اینو دوستی کہندے نے۔ دوستی دو مرتبہ میں لفظ عرض کر چکے ہیں، تیسری مرتبہ پھر روانہ کر رہے ہیں۔ بندے دے نال جڑا تعلق ہے اینو دوستی کہندے نے، اور بندے دا تعلق جڑا رب نال اس نو ایمان کہندے نے۔ میرے بہت کرم فرما میرے بڑے بھائی علامہ اسد صاحب جلوہ کرنے علماء تشریف فرمانے، میں تھوڑی محنت کرنا کہ اپنی سماعت نو ریورس کر کے مسئلہ سنو۔ بندے دے نال جڑا تعلق ہے اینو دوستی کہندے نے۔ کدی غور فرمایا ہے کہ دوستی ہوندی کیویں؟ دوستی بغیر ملن تو نہیں ہوندی۔ توجہ ہے تھوڑی؟ میں معافی چاہنا تھوڑی سماعت بلند ہے، میری تقریر پست ہے، اسی اٹیچ نہیں ہو رہے ہیں آپس میں۔ میں پھر کہہ رہے ہیں دوستی لئی ضروری ہے کہ جہدے نال تسی دوستی کرنا چاہندے ہو انہوں ملو۔ دوستی اس گل دا تقاضا کر دیئے کہ جہدے نال تسی دوستی کرنا چاہندے ہو او دے چہرے دی شناسائی کرو۔ دوستی لئی ضروری ہے کہ جہدے نال ربط اور تعلق تسی قائم کرنا چاہندے ہو او دے کل بیٹھو ملو۔ اگر طبیعت دو دوستان دے تعلق نال ملن نال طبیعت ایک دوسرے نو اچھی لگ جائے، مزاج سمجھ آ جان، یہ بہنا تعلق وچ بدل جاندہ ہے، تعلق دوستی وچ چینج ہو جاندے ہیں۔ میں اپنے بھائی دا شکریہ ادا کرنا، حضرت حاجی صاحب بیٹھے نے۔ اگر اس گل دے تسا غور نہ کر سکے پھر توڑا میں ٹائم ویسٹ نہیں کراں گا، تسی دعا کرو گے۔ میرا تعلق حاجی صاحب نال ویکھن نال بنے ہے، بہن نال بنے ہے۔ سمجھ نہیں آئی کہ بندے دا تعلق رب نال کی میں بنے ہے۔ میں پھر روک رہا ہوں، میں یعنی کہ تواڈی اس سماعت اتے تقریر اپنی کلوز کر کے تقریر دی آخری لائن تے پہنچ گیا۔ میرا تعلق تے حجویری صاحب نال ملن نال بنے ہے۔ ای بندے دا تعلق ذات حق نال کس طرح بنے ہے؟ پھر روکنا پیا تانوں۔ میرا تعلق مفتی عبدالستار صاحب نال ملن نال بنے ہے۔ ضروری ہے کہ جس نال تعلق تسی بنانا چاہندے ہو او دا مکان بھی ہوئے، او دی صورت بھی ہوئے۔ رب نہ دونوں چیزاں تو پاک ہے۔ ساڑی قوم نے صرف ڈولے سننے مائیے سننے نے، بس میں اس وقت کچھ گل نہیں کرتا، میں معافی بھی منگا گا اور کوئی گل نہیں کرتا۔ میرا تعلق حضرت حجویری صاحب نال ملن نال بنے گا تے جدے نال تعلق استوار کرنا چاہندے ہو او دی صورت ہے۔ جنوں ملنا چاہندے ہو او دا کوئی نہ کوئی مکان ہے۔ زمین دے سینے اتے بندے نے دعویٰ کیتے ہیں کہ میرا رب نال تعلق ہے۔
جدو تہاڈا یہ دعویٰ ہے کہ میرا رب نال تعلق ہے تے اللہ بے صورت بھی ہے، لا مکان بھی ہے، جیدی صورت نہیں، جدا مکان نہیں، تسی او دے نال تعلق کیویں قائم کیتا ہے؟ توجہ ہے جی تہاڈی؟ 9 محرم دا دن ہے، میں مسجد چولی چوک کے دعا کرنا، یا اللہ سنیاں دی لٹی ہوئی فکر واپس کر دے، اس قوم نو دوبارہ اس ناج تے لیا اپنے کرم نال کہ کدی کدی یہ کسے کو کچھ سن لیا کر۔ میرے مالک تیری بارگاہ اج دس مقدس دن چ دعا ہے، اور میں امید رکھنا اللہ دے حضور کے قبولیت دا وقت ہے۔ اللہ بے صورت ہے تے لا مکان ہے۔ میں علماء دے پیراں تے ہاتھ رکھنا، تواڈے واسطے دا کام نہیں، ناراض نہ ہونا، خود بے صورت ہے۔ قبلہ اجمیری صاحب تے بندے توجہ نہ کرنا جی، میری حاضری میرے کو میک چک لینا، خود بے صورت ہے، مگر پہلے بندے تو لے کے آخری کھڑے بندے تک مسجد وچ جنیاں صورتاں بیٹھیاں نا، یہ اس بے صورت نے بنائیاں نا۔ ہائے 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 ہائے، یہ اس بے صورت نے بنائیاں۔ میں پھر لیورس ہو رہا، خود بے صورت ہے، مگر جنیاں صورتاں کائنات تے ڈیولپ کیتیاں گئیاں نے، بنائیاں گئیاں نے، یہ ساریاں اس بے صورت نے یہ صورتاں بنائیاں نے۔ مسجد 1000 بندہ بیٹھا ہے، ایک صورت دے 2 بندے مینوں والے تکر مسجد وچ نظر نہیں آئے، جنہ دا قد بھی سیم ہوئے، رنگ بھی سیم ہوئے، نقش و نگار بھی سیم ہون، ہتھاں دیاں لکیراں سیم برابر ہون، والاں دا سٹائل داڑھی مبارک ایک جیسی ہوئے، 1000 بندے وچ ایک صورت دے 2 بندے حالے تکر مسجد وچ مینوں نظر نہیں آئے۔ اگر آپ حضرات تک میں پہنچ سکاں تے بڑی مشکل گل ہے، چونکہ میں نالائق آدمیاں، 2 بندے ایک صورت والے پوری مسیتے مینوں نظر نہیں آئے، تے جننے اسی بیٹھے ہاں یہ اسی عام بندے ہاں۔ جدوں عام بندیاں نو بناوے تے ایک دوجے نال نہیں رلن دیندا، کملی والے نال کسے نو رلن دے گا جناب؟ آئے آئے، پوری توجہ ہے تواڈی؟ وہ بے صورت بھی ہے تے لا مکان بھی ہے۔ اس مکانی دا دعویٰ لا مکان دی ذات نال دوستی دا ہے۔ اے 5 فٹ دے بندے دا دعویٰ ہے کہ میں اللہ نال پیار کرنا، فرش تے رہن والے دا دعویٰ لا مکان نال، جڑا لا مکان ہے اس ذات نال اے فرشی بندے دا دعویٰ ہے۔ اور میری طرف دیکھو بھائی، فرش تے رہن والے 5 فٹ بندے دا دعویٰ ہے کہ میں ربا تیرے نال پیار کرنا، نہ انہیں آلی تکر انہوں ویکھیا ہے، نہ انہوں ملیا ہے، ویکھ سکدا نہیں، وہ بے صورت ہے، ملتا اس واسطے نہیں، وہ کسے کمرے وچ باؤنڈ نہیں، محیط نہیں، محاط نہیں، پابند نہیں۔ کم از کم میری جماعت دے علماء ترس کرو، میں ساریاں دے علم دا معترفاں کہ سب تو کمزور مولوی میں ہاں، مگر اپنی جماعت دے لوگاں نو میری ایک گزارش ہے، اس طالب علم دے لفظاں ہوتے غور کیتا جائے۔ میں کی عرض کرنا چاہنا، لا مکان ذات نال اس مکانی بندے دا دعویٰ ہے
کہ میں ربا تیرے نال پیار کرنا، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ، تو میرا معبود ہے، میں عابد ہاں، تو داتا ہے، میں محتاج ہاں، میں تیرے نال پیار کرنا۔ تو انو پاک حسین مولا بادشاہ دی اچھی دستار دی قسم ہے، لفظ آیا نہ کرنا۔ بندیاں دا قتل کرنا بھی بڑا ظلم ہے، مگر کسی دے لفظاں دا قتل کرنا اس تو بڑا ظلم ہے۔ پوری توجہ رکھنا۔ آواز آئی، اوے مکانیاں، اوے 5 فٹ دا تیرا قد ہے، دعویٰ عرش تو بڑا کر بیٹھا ہے، دوستی والا، تے تو کدی قرآن نہیں پڑھیا کہ جیڑا میرے نال دوستی کرے، تو انو کملی والے دی سون لگے توجہ، جیڑا میرے نال دوستی کرے، یہ معیار دوستی ہے کہ دوستی بغیر آزمان تو کیتی نہیں جا سکتی۔ دوستی لئی شرط ہے کہ انہوں آزمایا جائے۔ چھڑ دیو، ہن چھڑ دیو، جاندی کرو، بس کرو، اور سنیو بس کرو، جاندی کرو، تو انہوں اللہ دا واسطہ جے، انہیں گلہ چھڑ دیو سننیاں کہ تسی نال پاک حسین دا ذکر بھی کر دیو، تے نال سپیکراں وچ انہاں نوں محتاج سمجھ کے لوکاں دے سامنے پیش کر کے داد وصول کر دیو۔ یہ تقریر اور فکر چھوڑ دیو، تہاڈی بڑی مہربانی، یا جلسے کرانے چھوڑ دیو۔ میرا پاک حسین تہاڈے لنگر دا، تہاڈیاں دیگاں دا، تہاڈی سبیل دا محتاج نہیں۔ توجہ نال، یہ میسیج ہے، یہ پیغام ہے، جنہوں آج تک سنیاں نہ غور کیتا ہے نہ سن دے، تے لوگ اپنے گلے دا ترنم، سوز و ترنم نال تسی کی کری جاندے ہو۔ کسے غریب دی فریاد سنو، میں کی عرض کرنے دی کوشش کر رہا ہوں، وہ دے تو اترو، اپنے آپ نو اتارو۔ پھر توجہ کرنا، اس صورت والے نے بے صورت نال محبت دا دعویٰ کیتا ہے۔ آواز آئی، دعویٰ تیرا عرش تو بڑا ہے، میرے نال دوستی دا، کہ قرآن پڑھے ہی میں اپنے دوستاں نال کی کردہ ہونا۔ میں قرآن دی پہلی آیت روانہ کرن لگا، ڈولے مائیاں تے اچھل دے ہو، ہن قرآن دا مزاج پڑھ کے ویکھنیاں بھی تہاڈی طبیعت وچ کوئی چینجنگ ہے، یا اللہ اپنے دوستاں نال کی کرنا ہے؟ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ فرمایا میں اپنے دوستاں نوں اس آزمائش وچوں گزارنا کہ جتھے پہاڑاں دے پیر ہل جاندے اور پہاڑ کرش ہو جاندے نے، جتھوں میں اپنے سجناں نوں گزارنا۔ کی کرنا ہے؟ فرمایا سر تے نبوت دی پگ رکھانا، او دا دینا میں نبیاں دے دادے ہون دا۔ میں یہ بڑا دکھی بیٹھا، نبیاں دے دادے ہون دا او دا دینا، سر تے نبوت دی دستار اور پگ رکھنا، تے 99 سال تک میں اپنے سجن دیاں بکریاں چارن والے جڑے کتے نے انہاں دے گلاں وچ ہیریاں دے پٹے پوانا۔ جیڑی حویلی سجنا دے رہن لئی دیواں او دے کئی دروازے ہوندے ہیں، صبح بھی میرے سجن دے بوہے تے مہمان آن تے شامی بھی آن، لنگر مکڑ نہیں دینا۔ تے عمر 99 سال کر کے داڑھی سجنا دی چٹی کرا کے، اللہ کرے تو آڑے کوئی 2-4 بندے نکلن، داڑھی سجن دی چٹی کڑا کے وڈی حویلی دے کے، میرا سجن حویلی چ بہ کے ایک دن رویا، دلاں دیاں جاندا سا، میں جبریل پاک نو بھیج کے پوچھیا، میرے سجن دا بوہا کھڑکا کے پوچھ، رویا ہے کوئی ماڑیاں دا سجن ہے؟ کیوں رویا ہے؟
اللہ دے دوست نے جناب جبریل نو عرض کیتی جاندا وہ ساریاں یہ کیوں رویا؟ جی وہ تیرے ذریعے مینوں پوچھدا ہے تے روندا اس واسطے ہاں حویلی بہت وڈی دتی سوں، کئی دروازے نے، بکریاں چارن والے کتیاں دے گلاں وچ ہیریاں دے پٹے نے، ہزاراں لوگ اس دسترخوان تو لنگر کھاندے نے۔ تے جناب جبریل نے عرض کیتی گل تے ہسن والی سی، تانوں مال بڑا دیتا سی، روئے کیوں ہو؟ آئے ہائے، اللہ دے نبی نے عرض کیتی جبریل جاندا وہ ساریاں ہی ہے، آج حویلی چ کلا بیٹھا سا تے اپنی عمر گنی ہے 99 سال ہو گئی ہے، دروازے گنے نے حویلی دے بہت نے، اندروں دل نے کنڈا کھڑکا کے کیا ہے کہ ربا وڈیاں حویلیاں تے اچھے دروازے دے کے تے داڑھی کر دیتی ہے چٹی، تے جے کوئی باہروں آ کے تیرے سجن دا بوہا کھڑکائے تے حالے کنڈی کھولن لی ایک پتر بھی نہیں دیتا ہی۔ ہائے ہائے ہائے، ٹھہرو جی ٹھہرو ٹھہرو جی ٹھہرو، میرے مالکا سجن تیرے دی حویلی اتنی بڑی ہے کہ دروازے گندیاں ٹائم لگتا ہے، مگر عمر میری 99 سال ہو گئی ہے، داڑھی سفید کر دیتی ہے، جے کوئی باہروں آ کے میرے دروازے تے دستک دے رہے تے آلے دروازہ دی کنڈی کھولن لی ایک پتر بھی نہیں دیتا ہی۔ اے پیغام سجن دا لے کے جناب جبریل دربارے خدا وندی وچ جان لگے تے آواز آئی، ہون تو سب بولنا ہے، میں جبریل میرے سجن نو پوچھ پتر دی خاطر رو پہ ہیں 99 سال دی عمر چ، 10 پتر ایک دیواں یا کئی دیواں؟ سبحان اللہ، ہولی ہونے جی آکھنا، کتنے دیاں؟ رب دے سجن نے عرض کی تھی ربا 100 پتر میں مگدہ نہیں ہاں، ایک دے دے۔ حاجی صاحب میں آلے تکر دکھ نال تقریر کر رہا، میں خوشی نال لالے نہیں کر رہا، جو تو خوشی ہوئے گی تو انہوں دس دیاں گا، میں آلے دکھی ہے۔ عرض کی تھی ربا 100 مگدہ نہیں ہاں، ایک دے دے، اللہ کرے تو اڑا مزاج بدلے، ایک دے دے، پر ربا ایک پتر ایہو جیا دیں جے کدی تیرے عشق وچ میں اپنے پتر نو بھائی میرے لکھنا وادی مناج لٹا کے تے گوڑا سینے تے رکھ کے چھری پھیرانا میرا پتر نہ کرے، بس یہ ہو جائے۔ آئے ہائے ہائے یہ ہو جائے ایک دے۔ اس لفظ دے تھلے چھپی ہوئی یہ تقریر جیڑی اسی لے کے آیا تے ایویں واپس لے کے جانا ہے جتھے ہن جانا ہے، پوری توجہ نہ سننا، ساری دیگ نہیں کھائی دی، ایک ادھا چاول چاہ کے ٹیسٹ لئی دا ہے، پوری توجہ نہ پھر سننا۔ مالکہ ایک دے دے، اے ہو جیا دیں جے کدی تیرے عشق وچ میں اپنا گوڑا ہو دے سینے تے رکھ کے وادی منہ وچ اگر پتر دی گردن تے چھری رکھاں، میرا پتر سی نہ کرے، نہ کرے، اعتراض نہ کرے، آواز قدرت آئی، میرے پیارے دوست تسی منگ لیا رب حبلی من الصالحین، میں جواب فرما رہا ہوں فبشرناہ بغلام حلیم، فرمایا پتر تے میں بڑے بڑے لوکاں نو دیتے نے تے قیامت دی صبح تک ماما پتر پیدا کرن گیاں، مگر اے جد الانبیاء میں تواڈی دعا نو شرف قبولیت دے زیور نال آراستہ کر کے میں توانو او پتر دین لگا، کسے سنی دا ہونا تھلے نہ ہوئے، او پتر دین لگا جے دے متھے وچ میں مصطفیٰ دا نور رکھ کے قائم۔
کو بیٹا عطا کروں گا میں. وہ عظیم فرزند ارجمند، وہ عظیم بیٹا، وہ عظیم شاہکار میں تمہیں عطا کرنے والا ہوں. وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، حلیم الطبع، حسین و جمیل، مبرہ منزہ، با وقار، با دستار. اور یہ بھی میسج سن لیجئے خلیل جی، میں آپ کو اس بیٹے کی خوشخبری دے رہا ہوں کہ آپ کے سر پر بھی دستار نبوت اور رسالت ہے، اور جو بیٹا شہزادہ تمہیں عطا کروں گا ان کے ماتھے پر بھی دستار نبوت و رسالت سجا کر میں تمہیں مبارک دیتا ہوں. چونگ والیو چپ نہ رہنا، اور گجراں دے گھر منڈا ہوئے گجر مبارکہ دین دینے. یہ کیسا بیٹا ہے جس کے آنے پر خدا مبارک دے رہا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین. آپ حضرات مولا حسین کے نام پر زور سے کہیے سبحان اللہ. فرمایا صالح، صالح، میں 3 مرتبہ پڑھ رہا ہوں. صالح فرزند کی خوشخبری ہے تمہیں. سوال ہے میرا جس پر تقریر میری ختم ہے. 99 سال تک دیا نہیں، اب جو دے دیا ہے تو قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا لوگے آپ؟ ابھی تو حضرت اسماعیل چلتے بھی نہیں ہیں، جھولے میں ہیں، تو آرڈر جاری کرتا ہے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. فرمایا دودھ پین والے پتر نو اٹھا لو. کتنے تقریر رکھی ہے جناب، نہ تو اڈے کو ترکڑی ہے نہ وٹا ہے. فرمایا اٹھا لو، اور اس کی جوان ماں کو بھی اٹھا کے مالکہ کتنے چھڑ آواں؟ فرمایا ذی زرع عند بیتک المحرم، اتھے چھڑنا جے جتھے نہ درخت ہون، نہ مکان ہون، نہ آبادی ہوئے، نہ شہر ہوئے، چھوڑ کے آ جاؤ. سوال ہے مولوی شفیق کا، اہل علم حضرات جلوہ گر ہے. میں ایک بیکار طالب علم آپ کی خدمت میں آج کے دن کے حوالے سے سوال عرض کرتا ہوں. 99 سال تک دیتا نہیں سوں، جے دے دیتا سو تے حالے رج کے پیار بھی نہیں کرن دیتا سو، آرڈر نافذ کر دیتا سو جنگل چھڑے آؤ. خلیل پاک نے جبین نیاز جھکا کے عرض کی تھی مالکہ جوان میری بیوی ہے تے دودھ پین والا پتر ہے، تو انہوں قسم لگے جڑا بندہ چپ رہے. مالکہ کول میں آپ رہ سکنا؟ وہ تھے اور یار میرے حل تک کیا جو. فرمایا نہیں تسی نہیں رہنا. ربا کیوں؟ فرمایا یاری لا کے پھر منی دی ہے نا. یاری لا کے منی. ہمیں نہیں رہنا، تسی نہیں رہنا. صحیح جگہ تے لے آئے ہو بابو جی، تسی مینوں میرے ویکھنا نہیں رہنا. تھوڑیاں کھجوراں، تھوڑا پانی، جنگل دا ماحول. تقریر 1 منٹ روکن لگا میں. ادھر میرے سید بادشاہ بیٹھے نے، انہوں نے پیراں تے ہاتھ رکھ کے ایک جملہ کہنا جے تواڈے کو ترکڑی وٹا ہویا تے تولیا جے، نہیں تے رستہ چھڈو یار. توجہ، تھوڑیاں کھجوراں، تھوڑا پانی، جنگل دا ماحول. اتوں آرڈر ہے تسی کول نہیں رہنا، واپس پلٹاؤ. خلیل پاک نے جبین نیاز جھکا کے ایک باری بھی نہیں آکھیا مالکہ 99 سال تک دیتا نہیں ہے. جے دیتا ہی تے ہلے چمن بھی نہیں دینا ہے.
پیار تے کر لین دے، ایک باری بھی نہیں کیا۔ میں تانوں پوچھنا، منڈا چلیا سی گجراں دا امریکہ تے ماں نوں کہندا ہے 10 لاکھ پر منتھ بھیجاں گا، ویڑیوں نکلن لگا ہے، اماں رو کیوں پئی ہے؟ اماں رو کیوں پئی ہے؟ وہ کہندا پہ اماں جی 10 لاکھ روپیہ پر منتھ بھیجاں گا تے تینوں حج بھی کرانا میں۔ تے جو پتر ویڑے تو باہر آیا تے ماں دیاں اکھاں ور کیوں گئیاں؟ میرا سوال ہے۔ اور پیدل بھی نہیں جا رہا، بائی ایئر جا رہا ہے، ٹھنڈے جہاز تے جا رہا ہے، مگر ماں کیوں رو پئی ہے؟ او حسینی ملنگو، کسے دی گل نوں اترن دیو اندر، روئی کیوں ہے؟ یہ مانتا ہے نا، تڑپ کے رہ جاتی ہے۔ ابا ایئرپورٹ تے آنسو صاف کردہ کردہ واپس آیا ہے، بہنا روندیاں رہیاں، کمائی کرن گیا ہے، ماں نو 10 لاکھ دی آفر کرا کے گیا ہے، مگر ماں پھر رو رہی ہے۔ یہ دودھ پین والا جوان بیوی جنگل وچ چھڑ کے تے بڑھے پیو دا واپس آنا اور چہرے تے بل بھی نہ پہن دینے۔ داتا علی حجویری نے کشف المحجوب شریف میں لکھا ہے کہ اللہ اپنے دوستوں سے ایسے امتحان اس لیے لیتا ہے کوئی کمینہ شخص اٹھ کر خدا سے دوستی کا اعلان نہ کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کربلا کا شاہ حسین، کوئی کمینہ بندہ اٹھ کے کربلا کا شاہ حسین۔ توجہ ہے؟ پوری اہل سنت کو یہ میسج ہے، جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، مجھے نبی پاک کی عزت و حرمت کی قسم ہے، کربلا میں کھڑا حسین مجبور نہیں ہے۔ آپ بات تک پہنچ نہیں رہے ہو کہ ہم آپ کے قدموں تک آ کے ہم آپ سے کیا کہنے آئے ہیں۔ حسین بادشاہ مجبور نہیں کھڑے، آپ تقریر کی طے کے نیچے جا نہیں رہے ہو، اس لیے آپ تک یہ میسج پہنچ نہیں رہا۔ خلیل پاک نے واپسی کی تھی، 99 سال دیوے نا، جے دیوے تے پھر ابے نو ملن نہ دیوے۔ شباب آیا پاک اسماعیل تے، اور میرے دیکھیو جدائی تو بعد پھر ملاقات کروائی سوں تے آلے ابے دے چاہی پورے نہیں سن ہوئے۔ میں اس عالم دین دے پیرہ تے پھڑ لانگا، پو دے ہاتھ نہ بھی میری جماعت دا جڑا مولوی نہ بولیا، میں نو بڑا دکھ دے گا۔ حالے پوریاں جدائیاں دے زخم پڑھے ہی نہیں سن، بچپن اچھ جدا کر کے جوانی اچھ ملایا سو۔ حالے بابے اوراں نے پتر دے پورے چاہی نہیں سن کیتے۔ آواز خلیل جی مالکہ، فرمایا یاری دا اعلان میرے نالے، آرڈر چھری لے لو، آئے ہائے ہائے، چھری لے لو، وادی منہ وچ رات نو نہیں، حضور دعا کر دینا، میں اندر کچھ رکھی بیٹھے ہوں، باہر آندہ ہی نہیں پیا۔ اے فرمایا چٹے دن چ جوان پتر نو وادی مناج لٹا کے گوڑا پتر دے سینے تے رکھ کے، یہ تو انہوں کوئی کربلا دی سڑک دا پتہ ہوئے تو میں کچھ کہنے لگا، گوڑا رکھ کے زور نال اپنی بیٹے دی نازک گردن تے چھری پھیر کے زور نال چلاؤ۔ کیوں؟ فرمایا اس واسطے یاری کے دن نال لائی جائے، دوستی کس سے ہے؟ پھر چھری۔ بابا جی نے گوڑا رکھ دیتا، بیٹے نے مشورہ دیتا، پٹی بنی کے چھری زور نال
گردن مبارک تے آئی او فرشتے جڑے حضرت انسان دے بنان تے کہندے سن نہ بنا، کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں، ڈائری تے دو طرح دی ایسے جلسے دی کاروائی بعد وچ لکھنے ہے کہ سرخ پینسل نال ایک سبز نال ساڑھے نال جو ہوندہ ہے پھر اس دے مطابق ڈائری تے چڑھائی دا ہے بھی فلان جگہ پہ ہم گئے تھے تو کیا ہوا تھا۔ آپ توجہ سے سنیے، آپ توجہ، نہیں جی یہ نعرے والا بھی میرا ہی بندہ ہے، حاجی صاحب بھی میرا ہی بندہ ہے، انہوں میں کہاں گا تے مارے گا نا، نعرے والا بھی ساڑھا ہی ہے۔ میں توڑے ورگے مضبوط بندے ورلڈ چ نہیں ویکھے، پھر توجہ رکھنا، چھری گردن تیوے گوڑا سینے تیوے تھلے پترے، او فرشتے جڑے کہندے سن بندہ نہ بڑھا، انہاں دے ہتھوں تسبیحاں ڈگیاں تے رب دے حضور عرض کر دینے ربا اے تھلے جڑا چھری رکھ کے بیٹھا ہے انہوں قسم لگے جڑا چپ روے، ایک کونے تے جڑا تھلے چھری رکھا کے ہسی جاندہ ہے آپس میں ان کا آپس میں رشتہ کیا ہے، ان کا تعلق کیا ہے، یہ چھری رکھن والے دا تعارف کی ہے، آواز آئی ہے بابا جانی نے، اے فرشتیاں کیا جے دیتے رکھدا پہ وہ کون ہے، اور پتر ہے ربا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ابا 99 سال بعد تو دیویں تے پھر چھری رکھ لے، ایسا ممکن ہے؟ فرمایا دیکھ لو زمین پر ایسا ہو رہا ہے، اے ربا کیویں ہو سکتا ہے؟ فرمایا میں تو انہوں آکھیا نہیں سی، حاجی صاحب ہونے بندیاں نو تسا فرمانا ہے کہ میرے جملے دی لاج رکھن، میں تو انہوں آکھیا نہیں سی کہ فرشتے ہو تسبیحاں پڑھنا کم سوکھا ہے، میرے عشق میں چھریاں رکھنا بہت اوکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کربلا کا شاہ حسین، زور لا کے ذرا کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ فرمایا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تسبیح پڑھنا بڑا سوکھا کام ہے، سجدے کرنا بھی آسان کام ہے، رکوع کرنا بڑا سوکھا کام ہے، مگر جوان پتراں اتے میرے عشق میں چھری رکھ کے بیٹھنا اے بڑا مشکل کام ہے۔ فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا نا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں نے بندے میں وہ کوالٹیاں رکھی ہیں، بندے میں وہ خوبیاں رکھی ہیں، بندے میں وہ عشق الہی کا دریا ہے، اگر حکم خدا ہو جائے تو یہ صرف چھری رکھتے نہیں ہیں، کسے بندے دا ہاتھ تھلے نہ ہوئے، چھری رکھتے نہیں ہیں، یہ 72 کٹوا کے کہتے ہیں ہم نے کچھ نہیں۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ توجہ ہے جی میں کہتا ہوں، توجہ فرمایا یہ کلی چھری رکھ دے نہیں، آپ کے منہ میں زبان ہے اور زبان میں لکنت اگر نہیں ہے تو میں دوبارہ کہتا ہوں، فرمایا کلی چھری رکھ دے نہیں، اے آپ 6 مہینیاں دے پتراں دے گلیاں چوں تیر کڑ کے پھر کہندے نے حالے اسی دیتا ہی کچھ نہیں، ابھی ہم نے دیا ہی کچھ نہیں، ابھی ہم نے دیا ہی کچھ نہیں، تو 500 روپیہ مسجد میں دے تو مولوی کو کہتا ہے 5 منٹ اعلان کرنا میرے دادا جی بھی بخشے جائیں، جنہ خود تیر کڑے ہون، سنیو میرا رومال ہے اور میری کیپ ہے، میں دونوں ملا کے آپ کے پاؤں پہ رکھتا ہوں خدا کے لیے، کسی کے لفظوں کا قتل کرنا بڑا ظلم ہے خطابت کی دنیا میں، میں پھر عرض کرتا ہوں 500 روپیہ دینے لگیا تیرے ہاتھ کمبے،
تو کی جاننا ہے بادشاہ حسین نو جڑا آپ تیر کڈے تے خونے اصغر سٹے تے پھر پوچھے کوئی کی دیتا ہی قبلہ حاجی صاحب تو لے کے وہ کھڑے ہونے والے جنتی جتنے دوست بیٹھے ہو کھڑے ہو تو انہوں قسم لگے کسی دا ہاتھ تھلے نہ ہوئے جیڑا بچاوی کچھ نہ تے وہ حالے آندہ میں دیتا ہی کچھ نہیں توجہ ہے اسد صاحب قبلہ تو اڑے شہر آیا جی اجازت ہوئے علماء والوں تو میں قرآن دی ایک آیت پڑھ سکنا ایک آیت پڑھ سکنا میں حجویری صاحب مرل ویکھنا چھری زور نال پھیری نے انہیں نہیں چلن دیتی حاجی صاحب سوئی دے نکے جو گزر رہے ہیں دعا کرنا نیک بندے ہو کہ ایک سماعت والے دو بندے نکلان چھری زور نال پھیری نے طاقت والے نے نہیں چلن دیتی دوبارہ پھر ٹل مارے انہیں نہیں چلن دیتی عشق جدو جوبن تے آیا نا بابے جی دا عشق الہی نے ماریا نا زور تھلے ہن پتر نظر ہی نہیں آ رہا زور نال تیسری مرتبہ چلان لگے نے اللہ نے آرڈر کیتا دنبا لے آؤ رکھو چھری تے پھرائیے نا اے میرل وکھنا چھری جو پھری تے اکھ تو پٹی کھلی فوراً آرڈر نافذ ہویا اس آرڈر نو سن کے جڑا سنی چپ رہا او حسینی مولا بادشاہ دا نوکر نہیں رہ سکتا فرمایا خلیل جی وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم اے چھوٹی قربانی نہیں ہوئی اے چھوٹی نہیں ہوئی اے چھوٹی قربانی نہیں ہوئی میں قبلہ پیر صاحب دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے علماء دے دامن علم دا سہارا لے کے تے میں سوئی دے نکے جو گزرن دی کوشش کر رہے ہیں رستہ نہیں بنا رہے ہو تجھے ذبح ہون دا آرڈر سی اسماعیل پاک دا او ہون نہیں سو دیتا او ہون نہیں سو دیتا تے میرے مالکہ جے تو ہون دینا ہی نہیں سی یہ آرڈر فرمایا کیوں ہوئی فرمایا آرڈر اس واسطے فرمایا لوکاں نو دسنا چاہتا سا کہ رب دے سجنہ نو پتر پیارے نہیں ہوندے جیدہ ہاتھ مولا عباس دے صدقہ ہاتھ چکے آکھو سبحان اللہ آرڈر اس واسطے کیتا سی کہ کائنات نو دسنا چاہتا سا جدو رب دا آرڈر ہو جاوے تے پھر میرے سجن پتر نہیں ویکھ دے پھر میرا آرڈر زیادہ عزیز ہوندہ ہے پھر چھریاں رکھنا ہونا دا عشق ہونا دی محبت میرا پیار چھریاں رکھا دیندہ ہے حاجی صاحب میں دوبارہ بھی اس مسجد جھاڑو دین واسطے بھی آ سکنا اگر سنی ملنگ بولو مالکہ ہونا تے نہ کیتی نہیں تو چلن کیوں نہیں دیتی فرمایا چلن اس واسطے نہیں دیتی جے دے اتے چھری رکھیا او دے متھے وچ میرا پاک محمد رکھیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آنکھو سبحان اللہ جن کے ہاتھ ان کا صدقہ ہیں وہ ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ جن کے ہاتھوں پہ لنگر حسین کا آتا ہے جو زہرا کی چکی کی خیرات سے پلتے ہیں آرڈر اس لیے دیا تھا کہ کائنات کو بتاؤں کہ میرے دوستوں کو میرا آرڈر پیارا ہے پتر پیارا تے چلن کیوں نہیں دیتی آئے ہائے حجویری صاحب مزہ آ گیا چلن اس واسطے نہیں دیتی فرمایا جن کے لیے کائنات بنائی ہے وہ ان کے ماتھے میں ہے حضور کی خاطر رکھی چھری اللہ نے اٹھوا کر اور بھائی میرے لکھو یار اٹھوا کر دنبے پر چلوا دی چھری چلنا تھی جناب اسماعیل پر چلی نہیں دنبا ذبح ہو گیا اللہ فرماتا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ یہ بڑی بڑی قربانی ہو گئی ہے یہ چونگ دیا سیٹھا نے اٹھ ذبح کیتے نے
تے قربانی ہوئی ہے، ذبح عظیم نہیں ہوئی، اٹھ بھی ذبح کریے تے قربانی ہوئی ہے۔ تو انہوں ککھ نہیں سمجھ آئی، ایک گائے بھی ذبح کریے تے قربانی ہوئی ہے، 10 بکرے ذبح کریے تے قربانی ہوئی ہے، تے دمبے تے چھری چلے تے ذبح عظیم کی میں ہوئی ہے۔ یہ کیا مسئلہ؟ یہ ذبح عظیم کس طرح ہوئی؟ چھری نس چلن دیتی تے بابا جی حضرت اسماعیل اٹھے، اللہ نے فرمایا کملی والیا تیری خاطر رکھ کے چھری چلا دیتی، نہیں چلن دیتی، رکھا کے چکوا لئیے۔ آغاز قربانی دمبے تو کیتا ہے، آئے ہائے ہائے کوئی گل نہیں، مگر ایک قرضہ ہون تواڈے تے باقی ہے۔ حضور نے وعدہ کیتا ربا میرے کروں اے ہو جی قربانی ہوئے گی، سبحان اللہ اچھی آنکھو یا جیڑی نہ ساڑھے تو پہلے کسے دیتی ہے، یہ لفظ میں 2 باری کہنا ہے، نہ ساڑھے تو پہلے کسے کیتی ہے، میں پھر کہنے لگا نہ ساڑھے تو پہلے کسے کیتی ہے ہو جی قربانی، نہ قیامت دی صبح تک اے ہو جی قربانی کوئی کر سکے گا، کیوں؟ فرمایا انتظار کرو، آئے ہائے مصطفیٰ جان رحمت دی عمر مبارک 25 سال، اماں خدیجہ دی عمر 40 سال، عقد مصطفیٰ اماں خدیجہ نال ہویا۔ توجہ، اس بیڑے وچ حضور دی اولاد پاک آئی، دوسرے بیڑے وچ مولا علی پاک تشریف لے آئے۔ توجہ، ادھر علی جوان، ادھر پاک زہرہ جوان، علی کا نکاح سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رقیہ نقیہ تقیہ ساجدہ شاکرہ معلمہ منورہ فقیہہ مخدومہ کائنات سیدۃ النساء العالمین نال ہویا، اور چونگ دی جامعہ مسجد مولوی شفیق اچھی کہنے لگا اور سنو علی دے نکاح دا پہلا گواہ، علی دے نکاح دا پہلا گواہ، علی دے نکاح دا پہلا گواہ، اور سنی 2 نمبر ہے جڑا چپ رہے، علی دے نکاح دا پہلے گواہ دا نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ۔ سن لیجئے ہمارا میسج، ہم اہل سنت ہیں، نہ ہمارے ہاتھوں سے دامن صحابہ چھوٹ سکتا ہے، نہ ہمارے ہاتھوں سے دامن اہل بیت چھوٹ سکتا ہے۔ اگر آپ اس پر 1 منٹ بریک کریں تو میں حدیث پاک کے 2 لفظ پڑھتا ہوں۔ وعن زید بن ارقم قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فینا خطیبا بماء یدعا بین مکہ والمدینہ فحمد اللہ واسنا علیہ ووعظ وذکر ثم قال اما بعد الا ایھا الناس انما انا بشر یوشک ان یاتینی رسول ربی فاجیب وانا تارک فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوه بکتاب اللہ واستمسکوا به فحث علی کتاب اللہ ورغب فی ثم قال واہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی وفی روایت کتاب اللہ هو حبل اللہ من اتبعہ کان علی الہدی ومن ترکہ کان علی الضلالہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولوی شفیق ظہری صاحب کا شعر نہیں پڑھ رہا، نیازی صاحب کا کلام نہیں ہے، یہ سعدی و جامی و رومی کا کلام نہیں ہے، اس پاک محمد کے لفظوں سے نکلے لفظ ہیں جو بول پڑے کبھی قرآن بنتا ہے کبھی حدیث۔
زور سے کہیں سبحان اللہ۔ میں 10 بجے سے بھی پہلے آیا ہوں، رات کہیں تھا، آ گیا ہوں، بس سنیوں کا حکم ہمارے لیے سپریم کورٹ کا آرڈر ہوتا ہے، یہ آپ کا مائک ہے اور یہ کرسی ہے۔ پوری حدیث پاک میں نے عرض کی ہے، مجھے ایک لفظ کہنے کی اجازت دی جائے جناب سپیکر، کہ سن 61 ہجری سے اب تک گجراں دیاں نسلاں تے جٹاں دیاں نسلاں مولا حسین نو شہید ہوندہ ویکھیا نہیں ہے، مگر 10 محرم کو زمانہ محفل سجا کے بیٹھتا ہے ان کے ذکر کی، جنہ انہاں نو نہیں ویکھیا انہاں دے دل وچ اتنا حیا ہے۔ میں پھر کہندا پیا نہ تواڈے کو ترکڑی ہے نہ بٹا، میں کہی جا رہا جنہ نہیں ویکھیا او آلے تکر نبی دی آل دا حیا کر دے پین۔ حجویری صاحب یہ تھے بندے نہ بولے، میں تکلیف چ جاؤں گا جتھے بھی جاؤں گا، اور جنہ حالے تکر نہیں ویکھیا مسیتے وہ 2 گھنٹیاں دے کھڑے تے کھڑے ہی نے، صدیاں بعد بھی جنہ نہیں ویکھیا انہاں وچ اتنا حیا نبی دی آل دا ہے، تے جنہ نبی دیاں یاراں حسین نو موڑیاں تے چڑھدیاں ویکھیا کاندھوں پہ چڑھتے دیکھا، کاندھوں تو چڑھتے دیکھا۔ یہ تم نے کہاں سے الزام تراشی کی ہوئی ہے؟ محرم میں خود ساختہ مومن بننا اور ہے اور ہے، اور قرآن جنہیں مومن کہتا ہے نا وہ سن لو، وہ کہاں بیٹھے ہیں، توجہ موڑے آتے جنہ ویکھیا ہے۔ میں ایک مولوی نے پوچھیا تو آلو شریف کیوں نہیں سدنا ہے؟ کہندا نہیں میں کہتا۔ میں کہا بھنڈی سبزی ہے، بھنڈی نو بھنڈی شریف کیوں نہیں سدنا ہے؟ آندا نہیں میں سدا۔ تو میں کہا کدو، کہندا کدو شریف ہے۔ میں کیا اسے ایکڑ وچ بھنڈیاں بیجیاں تو انہوں بھنڈی شریف نہیں کہنا ہے، آلو نو آلو شریف نہیں کہنا ہے، کدو نو کدو شریف تینوں کون کہندا ہے؟ کہندا میرا اندر کہندا ہے مینوں کدو شریف کہہ ہے۔ میں کو دی وجہ بھی دس، اے بھی سبزی وہ بھی سبزی۔ آندا ہے مولویہ کدو شریف نو تے صوفی لوکاں لکھیا ہے بھی لینا بھی وضو نال چاہیے ہے، انہوں پٹنا بھی وضو نال چاہیے ہے، انہوں بیجنا بھی وضو نال چاہیے ہے۔ میں کہا کیوں؟ آندا رسول پاک نے انہوں پسند بڑا کیتا ہے۔ میں کیا مرن لی تینوں تھا نہیں لبی؟ آندا 10 کتھے مراں؟ اور میں کیا ڈب کے مرن لی تھوڑا جا پانی چاہیے، زیادہ چاہیے نہیں، ربدے چ غیرت ہونی چاہیے۔ آندا کی؟ میں کیا جیڑی سبزی سونا پسند کرے او دا حیا آج تک تو کر لے ہے، آئے ہائے ہائے، او جنوں سینے تے کھڑاوے موڑیاں تے اٹھاوے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کہندے نے اسی نالاں تے سونے نبی پاک نے یکدم سانو فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ہم بیٹھے، حضور کھڑے ہو گئے، فحمد اللہ، حضور نے اللہ دی حمد کی تھی، وَأَسْنَا اور ثنا کرنے کے بعد فرمایا وَوَعَظَا وَذَكَّرَا، میری تقریر سنو۔ صحابہ نے نگاہ چکا کے سونے دی تقریر سن دیا۔ نبی پاک نے فرمایا میں ان قریب دنیا چھڑ چلے ہوں۔ غیرت علی مرید نو پتہ لگا پیر دا جنازہ ہے، رو رو مر گیا ہے۔ نبی دے یاراں سنیا تے انہاں دیاں چیخاں نکلی۔ سرکار نے فرمایا ابھی میں تم میں ہوں، جانے کی بات کرتا ہوں تو تمہاری یہ حالت ہے، تقریر تو پوری سنو۔ عرض کی آقا تسی چلے گئے تے کائنات تے اندھیرا ہو جائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا نہیں، ساکا لئی میں جان تو پہلے 2 وزنی چیزاں، 2 شکیل چیزاں، باریاں چیزاں تو انہوں دے چلے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیڑیاں؟ نے فرمایا اولہما کتاب اللہ۔ جدو میں دا ترجمہ کراں تے ہاتھ چک کے آکھنا جی فرمایا قرآن نہیں دے چلے ہیں تو انہوں میں؟ یا رسول اللہ دے وچ کی ہے؟ فرمایا فیہ الہدا، اس دے وچ ہدایت ہے، والنور دے وچ روشنی ہے، فخذوہ بکتاب اللہ واستمسکوا بہ فحث علی کتاب اللہ۔
فرمایا قرآن دی رسی نو اینا دنداں نال پھڑنا جے کوئی کتا کھچے دند باہر آ جان قرآن دی رسی باہر نہ آوے۔ میں تقریر اس گل تے روکنا چاہنا جدو صحابہ نو نبی پاک نے دس دیتا کہ قرآن وچ نور بھی ہے تے ہدایت بھی ہے تے تقریر تا مکنی چاہیے سی۔ ہدایت دی ہر بندے نو لوڑ ہے تے اندھیرے وچ روشنی دی لوڑ ہے۔ حضور فرمایا دوویں چیزاں قرآن وچ نے تے تقریر تے مکنی چاہیے سی۔ نبی پاک دے یاراں نے عرض کیتی آقا دوئی چیز کیڑی لازم ہے جڑی دے چلے ہو؟ ایتھے سننا سنیاں دا عقیدہ کسیاں نال نہیں ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ثم قال وَأَهْلُ بَيْتِي، جدو میں ترجمہ کرانا تے ہاتھ چوک کیا کہ فرمایا ایک قرآن دے چلے ہیں دعا حسین دے چلے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ سیخ دے اتے کوئی مکھن ٹکانا کوئی ڈاڈا اوکھا کم ڈاڈا اوکھا کمے کوئی بچڑے دیکھ کے دین بچونا سخی حسین رقم میں کملی دنیا چیتے رکھیا ابراہیم دا لیلا کملی دنیا چیتے رکھیا حضرت ابراہیم دا لیلا بھول گئی ہے محمد بخشا حسین دا دیگر وے تے میں کی کہنے لگا قدر اولاد دا اوے ماں پیو جانے کی جانن لوگ بگانا ہاتھ چک کے کہنا جے قدر حسین دا بی بی فاطمہ جانے یا جانے حسین